اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا، نمبر ایک جسم، نمبر دو روح۔ روح کے بغیر جسم کسی خاطے کا نہیں، روح کے بغیر جسم بے جان پتلا ہے۔ روح ہر ایک انسان کو ایک مدت کے لیے دی گئی ہے، اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، روح کو انسانی جسم سے نکال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد انسان کا جسم بھی ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے اور انسان کی روح بھی ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ روح کی نئی دنیا کون سی ہے؟ جسم سے روح نکلنے کے بعد روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں چلا جاتا ہے، جسم بھی ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آج کے اس بیان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، بڑوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں۔ کیا روح کے قبض کرتے وقت بچوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں؟ کیا بچوں کو بھی موت کسی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے؟ اور دوسری بات، مرتے وقت انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے اور مرنے کے بعد خصوصاً بچوں کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور ملک الموت دن میں ہر ایک گھر میں کتنی مرتبہ چکر لگاتے ہیں، کتنی بار جاتے ہیں۔ محترم سامعین، جب کسی بھی انسان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی ہیبت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس انسان کا دل اداس سا رہنے لگتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سب کچھ اجڑنے والا ہے، سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور اس انسان کا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ مرنے والا ہوتا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر گھر میں دن میں 7 یا 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اور جس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کی روح نکال لیتے ہیں، اس کی روح قبض کر دیتے ہیں۔ موت سے کچھ دیر پہلے، مرنے سے کچھ دیر پہلے انسان عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایک گنہگار شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں کون کون سے گناہ کیے، دنیا میں کون کون سی خطائیں کی، کتنی نافرمانیاں کی، کتنی غلطیاں کی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، سین چل رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ سے چھپ کے کس قدر گناہوں پر گناہ کرتا تھا، زنا کرتا تھا۔ اس وقت انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے زندگی میں کون کون سے اعمال کی، اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، عزت والی زندگی گزاری یا بیکار زندگی گزاری۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس انسان کو یہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اس کا انجام کیسا ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان کے سامنے شیطان کھڑا ہوتا ہے، دوسری طرف مرنے والے کے سامنے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ شیطان اسے ورغلاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوب بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کے نیک اعمال کے مطابق اس کا دماغ اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے۔ اگر وہ گنہگار ہوتا ہے، اگر اس نے دنیا میں شراب نوشی کی، اگر دنیا میں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتا تھا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، شیطان کی چال میں آ سکتا ہے۔ اگر اس کے والدین فوت ہو چکے ہوں، اگر اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں، تو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے، او بیٹے دیکھ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں،
تیرا اچھا چاہنے والے ہیں، برا نہیں چاہنے والے۔ دنیا میں تجھے کس طرح اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے، آج تیرا وقت آخر ہے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے، کفر قبول کر لے، کیونکہ آگے عیسائیت والا دین کام آنے والا ہے، کیونکہ آگے کفر کام آنے والا ہے، اس لیے کفر اختیار کر، عیسائیت قبول کر لے، دین اسلام چھوڑ دے۔ اگر وہ گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کی گرفت میں آ کر وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا دماغ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شیطان کا مشورہ قبول ہی کر بیٹھتا ہے۔ سنو، اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اگر وہ نمازی ہوتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے والا ہوتا ہے، حق سچ بولنے والا ہوتا ہے، تو اس کے نیک اعمال اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، وہ اپنے نیک اعمالوں کا مشورہ قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور دوسری طرف فرشتے بھی اس کے نیک اعمال کے مطابق اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی، ایک سیکنڈ کے اندر اندر قبض کر لی جاتی، انہیں تکلیف تک نہیں ہوتی، انہیں درد تک نہیں ہوتا، اور یاد رہے کچھ لوگوں کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی، تکلیف دے دے کر نکالی جاتی۔ روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال پر ہوتا ہے، اگر انسان نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی سے نکالی جاتی، اور اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، بدکار سیاکار ہوتا ہے، تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی، تکلیف دے دے کر نکالی جاتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، مرتے وقت مرنے والے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے اگر ایک بال برابر تکلیف کو اگر زمین و آسمان پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی یہ تکلیف برداشت نہ کر پائے، آسمان بھی یہ تکلیف برداشت نہ کر پائے۔ جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو انسان مرنے والا چیخنے اور چلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جسم اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر پاتا۔ انسان کی روح مرنے والے کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب انسان کی روح اس کے گلے تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ انسان کی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس وقت کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور ملک الموت مرنے والے کے منہ سے ہی اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، منہ سے قبض کرتے ہیں روح کو، اس لیے مرنے والے کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے، مرنے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ جوانو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہی گزرنا ہے، وہ انسان چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، ضعیف ہو، ہر ایک انسان کو اس حقیقت سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ملک الموت جب بچوں کی روح قبض کرتے ہیں، بچوں کی روح نکالتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کیا بچوں کو بھی اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس طرح بوڑھے انسان کو تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت؟ یاد رہے، ملک الموت ہر معصوم بچے کی روح کو بڑی ہی نرمی سے قبض کرتے ہیں، آسانی سے نکالتے ہیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان بچوں نے ابھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں، لہٰذا کسی بھی مسلمان کا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ قبر سے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب جنت میں جا کر کہاں رہتا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی کفالت میں رہتا ہے، حضرت ابراہیم کی کفالت میں ہوتا ہے یہ بچہ اس وقت تک جب تک اس کے والدین دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، اس کے والدین مرتے نہیں، اور قیامت کے دن اس بچے کو اس کے والدین کو سپرد کر دیا جائے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، معصوم بچے جب فوت ہو جاتے ہیں تو یہ والدین